نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان ملعون اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ تھا وہ پہلا گناہ جو شیطان لے کر دنیا پر آیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں توبہ کی جو کہ بھول جانے کی توبہ تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے فنسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھول کی توبہ کی، اور شیطان نے غرور تکبر کیا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ یہ گناہ ہے۔ اب گناہ کا بھی پتہ ہو گیا کہ نبی رسول نے کیا کیا، اور نبی رسول کیا کرنے کے لیے نبی رسول بنایا گیا ہے، اور شیطان نے کیا کیا اور کیا وہ کرنے کے بعد دنیا پر آیا ہے۔ جب کوئی کھاتا ہے، پیتا ہے، بھول جاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، عارضی وقت گزارتا ہے جو اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا اس کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جب کسی عمل کی نسبت اللہ پروردگار کی طرف جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ کمی ضرور ہے۔ کمی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تخلیق مخلوق پیدا کی ہے وہ ایک حد تک کھاتی ہے، پیتی ہے، سنتی ہے، جاگتی ہے، دیکھتی ہے، اور ایک وقت تک دنیا میں جیتی اور زندگی پاتی ہے۔ بالمقابل اس کے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے بدلے، نبی رسول کی تعلیم کے بدلے کسی کی کمی دور کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی عطا ہے۔ اب کمی جس چیز کی دور ہوئی ہے وہ فطری تقاضے کی ہوئی ہے۔ اب کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اسے ہمیشہ اللہ یاد ہی رہتا ہے۔ اب کوئی سوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا ہی رہتا ہے۔ اب کوئی مرتا ہی نہیں ہے، ابدی زندگی پا گیا۔ یہ ہے مومن کی جنت جو اللہ پہلی جنت مومن کو دیتا ہے، اس میں کمی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو فنسیہ، پس بھول میں وہ بھول کی توبہ اللہ سے کرتے ہیں، اور جب شیطان دنیا پر آتا ہے تو اللہ پروردگار کے حکم کا انکار اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور تکبر کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں مانا ہوتا، عبادت سے انکار کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہی تو عبادت ہے۔
یہ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، اور عبادت عمل صالح ہے، یہ عمل کی حقیقت نہیں ہے۔ جب پہلی توبہ آدم علیہ السلام نے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دین میں سب سے پہلے نصیب والا وہ ہے جسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ہے، توبہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اپنے اسماء کا علم دیا ہے، اور مقام شرف فضیلت اتنی بخشی کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ معلم ہیں، آپ مزکی ہیں، اللہ پروردگار سے آپ کو علم حقیقی حاصل ہے۔ علم حقیقی میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو حقیقی عمل ہوتا ہے جس میں شکر ہے۔ عمل صالح میں توبہ ہے، اور عمل حقیقی میں شکر ہے۔ شکر علم پر اور علم کے اضافے پر، اور معلم مزکی جو علم کی عطا تعلیم میں کرتا ہے اس پر شکر ہے۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا تم پر احسان ہے۔ احسان کا شکریہ بنتا ہے، جو احسان کا شکریہ نہیں بجا لاتا اپنے یار دوست مخلوق کا، وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا، کیونکہ عمل میں حقیقت ہے۔ جب عمل میں اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو حقیقت تو عمل میں ہے، وہ حقیقت سے محروم ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور جس نے سنا ہوتا ہے اور اچھی بات سنی ہوتی ہے، اور جب وہ اچھی بات سننے کے بعد بیان کرتا ہے تو یہ بھی تو اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ سنی اچھی ہے، بیان بھی اچھی کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مخلوق کا اپنے یار دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم نے سنا ہے، ہم شکریہ ادا کرتے، اچھی بات ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے توبہ فرمائی، کس بات پر؟ فنسی آدم، اپنی بھول پر، اپنے کھانے پر، اپنے پینے پر، اپنے سونے پر، اپنے جاگنے پر۔ اللہ نماز حکم تیرا تھا، اللہ میں اٹھ نہیں سکا، سو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ نے پہلے ہی سونے والے پر قلم اٹھایا ہوتا ہے، بھوک والے پر قلم اٹھایا ہوتا ہے، اور بھوک میں حرام لقمہ بھی کھا لیتا ہے، قلم پہلے اٹھایا ہوتا ہے، سونے والے پہ قلم پہلے اٹھایا ہوتا ہے۔ جب آخری لمحہ گزارتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اللہ پروردگار نے عمل کو سمیٹ دیا ہوتا ہے، عمل کا قلم اٹھا لیا ہوتا ہے۔ دین بڑی چیز ہے، دین میں عمل حقیقی ہے، عمل نہیں ہے۔ پہلے عمل ہے، عمل میں حقیقت ہے، اور حقیقت وہ رکھتا ہے جسے رحمت العالمین اور رحمت العالمین کا شاگرد قیامت تک اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی ملا ہے۔ دوسرے کو کیا پتہ؟ عمل کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، عمل کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ قبولیت کوئی پاتا ہے تو علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ علم ہو جانے کے بعد پھر سارا کچھ ہے۔ جنت ہے تو تب ہے، جہنم ہے تو تب ہے، بلوغت ہے تو تب ہے، جوانی ہے تو تب ہے، بڑھاپا ہے تو تب ہے۔ علم ہونے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ بلوغت آ گئی ہے، اب بلوغت کا علم ہوا تو مجھے پتہ چلا، جوانی ہوئی تو پتہ چلا، بڑھاپا ہوا تو پتہ چلا، امی ہے تو پتہ چلا، ابا ہے تو پتہ چلا، نبی رسول ہے تو پتہ چلا۔ اللہ پروردگار نے جب اپنا علم عطا کیا، اللہ کی ذات صفات افعال کا پتہ لگا، اور جب اللہ نے حکمی علم اپنی عبادت کا دیا
عبادت کا علم ہوا تو عبادت کا پتہ چلا. جب عمل کا پتہ ہوتا ہے تو یہ عمل عبادت ہوتی ہے. اور جب عمل میں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے تو حقیقت کا پتہ اسے ہوتا ہے جسے رحمت للعالمین اور قیامت تک رحمت للعالمین کا فیض ملتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ کا بندہ ملتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت عمل ہے، عمل کی حقیقت علم ہے، علم کی پیروی میں عبادت ہوتی ہے. اور جب عمل ہو، عمل کی حقیقت تعلیم نہ ہو، تعلیم دینے والا معلم رحمت للعالمین نہ ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک استاد در استاد، استاد اور در استاد میں موجود نہ ہو. اگر امی ابا نہیں ہوتا تو اولاد کدھر ہوتی ہے؟ اگر کسی کو استاد نہیں ملا ہوتا اسے تعلیم کون دیتا ہے؟ کتاب تو حکم ہے، کتاب اللہ قرآن مجید یہ تو حکم ہے، حکم میں عمل ہوتا ہے، اس کے بعد عمل میں نیت ہے، اس کے بعد عمل میں حکم کی تعلیم ہے. نیت عمل میں اچھی ہونی چاہیے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا. حکم میں نیت نہیں ہوتی، حکم میں اگر نیت فرض ہے تو حکم کے اندر قیام بھی فرض ہے، ایک آیت کا پڑھنا بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، آخری اتحیات بھی فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ واجب کہہ کر نکلنا اور نماز سے نکلنا یہ فرض ہے. اب حکم میں کیا آیا ہے؟ تعلیم آئی ہے. تعلیم دینے والا کون ہے؟ معلم مزکی ہے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جسے حقیقی علم عطا ہوا ہے اسے معلم استاد عطا ہو گیا ہے. جیسے جوان کو جوانی مل گئی اور جوانی کو جوان مل گیا ہے، تب اولاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ اولاد نہیں ہوتی. حقیقی عمل اسے عطا ہوتا ہے جس کی عبادت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے اور جس کا وصال اللہ تعالیٰ کے نبی الحقنا عبادک الصالحین اللہ کے بندوں سے ثابت ہوتا ہے. عارضی زندگی میں ان کا ایک لمحہ جو ہوتا ہے ہزاروں سال بے ریا عبادت سے افضل ہوتا ہے کہ عمل کی نسبت مجھ سے اور آپ سے ہے، علم کی نسبت اللہ نبی رسول اور اپنے استاد پیر و مرشد کے ساتھ ہے. جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا ابھی وہ اللہ کے بندے کے وصال کے قابل نہیں ہے، یا وہ گناہ گار ہے، یا وہ گناہ گار ہے. گناہ کیا ہے؟ جو پہلا گناہ شیطان لے کر آیا ہے، یہ پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا ہے. یہی وہ گناہ ہے جو اس کے پیروکار کرتے ہیں تو اللہ قسم کھاتا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکار جو ہیں ان سے جہنم کو بھر کر رہوں گا. جو قابل نہیں ہوا شادی کے کوئی بات نہیں، جب اللہ کے حضور علم ہو جائے گا، وہ بالغ ہو جائے گا، قابل ہو جائے گا، تب اسے حکم آئے گا شادی کر لو، شادی کرے. گناہ گار نہیں ہے، ابھی جوانی نہیں آئی، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی اللہ پاک نے وہ اسے حکم میں وہ چیز نہیں دی جس وجہ سے وہ شادی کرے. اور اگر بلوغت آ جائے، جوانی آ جائے، کوئی انکار کر دے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے پر نہیں ہے. شیطان جو پہلا گناہ دنیا میں لے کر آیا وہ یہی تھا کہ ابا واستکبر، علم ہو جانے کے بعد اس نے انکار کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا. بس یہی ایک پہلا گناہ ہے. اور ایک پہلی نیکی ہے کیا؟ توبہ. اپنی کمیوں کو، کمیاں جان لینا ہے، اور جس کمی سے توبہ کرتا ہے اس کمی سے توبہ میں اپنے اللہ پروردگار کے حکم میں تعلیم علم الہی حاصل کر لینا ہے. یہ آنکھ وہ آنکھ نہیں رہ جاتی، یہ کان وہ کان نہیں رہ جاتا، یہ زبان وہ زبان نہیں رہ جاتی. کیوں؟ جب اللہ پروردگار
کا بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ یہ قرب کیا ہے؟ فتابیونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ فتابیونی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور یہ پیروی پتہ کس چیز کی ہے؟ علم کی پیروی ہے۔ معلم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمی علم جب عطا کرتے ہیں تو عبادت جو عمل ہے وہ حقیقت ہو جاتا ہے، قبولیت پا جاتا ہے، کہ اس میں حکمی تعلیم ہے۔ حکمی تعلیم میں عبادت کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کا جب علم عطا کرتے ہیں تو اس سے علم الہی حقیقی علم ہونے کی وجہ سے اللہ پروردگار کا ساتھ وصال اور علم حقیقی ہونے سے یہ آنکھ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، یہ کان کا سننا اللہ پروردگار کا سننا ہو جاتا ہے، اس بندے کی زبان پر بولنا اللہ پروردگار کا بولنا ہو جاتا ہے۔ سب نے آ کر عرض کی حضور فرمائیے، تو اللہ پاک کی طرف سے بتایا گیا کہ اللہ پاک نے تمہیں بتا تو دیا ہے۔ ہر ایک نے پوچھا کب اللہ نے ہمیں بتایا؟ ہمیں تو نہیں پتا چلا۔ آپ نے فرمایا اللہ لسان داؤد، میں نے اپنے بندے کی زبان پر بتا دیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جب بولتا ہے تو میں بول رہا ہوتا ہوں۔ عمل کی حقیقت جب ملتی ہے تو اللہ کے بندے کے تو فعل عطا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ قیامت تک معلم بنایا گیا ہے، مزکی بنایا گیا ہے، اور اس معلم مزکی کی حقیقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی محبت جو ہے، ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ اللہ پروردگار کا ساتھ حاصل ہے۔ اور کامیاب وہ ہوا ہے جو شاگرد ہو کر استاد کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور استاد جو اپنے استاد کے ساتھ شاگرد ہو کر بیٹھا ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ پروردگار نے چلایا ہے۔ اور اگر کوئی شاگرد استاد کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اسے کیا پتا کہ وہ ہے جس نے کتاب کو تو جانا ہے، کتاب کی حقیقت کو نہیں جانا، عمل تو جانا ہے، عمل کی حقیقت کو نہیں جانا۔ اسے کیا پتا؟ عمل کی حقیقت جاننے والا ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فیض کو مانتا اور جانتا ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے کتاب کو جانا ہے اس نے حکم جانا ہے، اور جس نے کتاب کو بھی جانا ہے اور کتاب کی تعلیم دینے والا معلم بھی جانا ہے، اس نے کتاب کی حقیقت کو جانا ہے۔ اب اس حقیقت کو دینے والا جب حقیقت دیتا ہے تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پروردگار کا مومنین پر احسان ہوتا ہے۔ اور مومنین کون؟ اول آخر تمام انبیاء و رسول جتنے بھی آئے ہیں، ہم سارے کے سارے جو ہیں یہ مومنین ہیں۔ اور جس نے کتاب کو محض جانا ہے اسے کیا پتا؟ اس نے صرف رحم کو جانا ہے۔ رحم سے اولاد تب ہوتی ہے جب رحمت بھرا کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا پیدا کیا جوڑا رحم کو ملتا ہے، تب اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جس نے کتاب کو جانا ہے اس نے ظاہر جانا ہے، اسے نہیں پتا۔ اگر وہ حقیقت کتاب جانتا تو کتاب والے کو پہلے جانتا، کیونکہ کتاب بعد میں آتی ہے اور رحمت للعالمین پہلے آتا ہے، معلم پہلے ہوتا ہے۔ ماں اور باپ یعنی میاں بیوی پہلے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو جانا ہے کہ میں اولاد ہوں، اسے کیا پتا حقیقت ماں باپ ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو جانا ہے میں مخلوق ہوں، اسے کیا پتا حقیقت خالق ہے۔ جو پہلے ہے وہ حقیقت ہے، جو پہلی نیکی توبہ ہے وہ حقیقت ہے، اور جو آخری نیکی شکر ہے وہ حقیقت ہے۔ اب آئیے، جس نے کتاب جانی ہے اس نے حکم جانا ہے۔ حکم کی پیروی نہیں ہو سکتی جب تک کوئی معلم کو نہیں جانتا، جب تک کوئی استاد کو نہیں جانتا۔ یہ معلم ہے جب تعلیم دیتا ہے تو پھر تعلیم علم الہی جب ہوتا ہے تو پھر حکم اس نے جانا ہے کہ حکم کی پیروی علم ہے، حکم کی تعلیم میں علم ہے۔ علم کی پیروی کے اندر جب وہ
عمل کرتا ہے جو کہ عبادت ہے تو عبادت قبولیت پاتی ہے، اور جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ پاک پروردگار کی ذات، صفات، افعال کی ادائیگی ہوتی ہے، ورنہ علم کی پیروی کے بغیر وہ کفر اور شرک کرتا ہے۔ علم کی پیروی کے بغیر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا وہ، کیوں؟ اس کے پاس حقیقی عمل نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کتاب اور چیز ہے، رحم اور چیز ہے، رحم کا جوڑا اور ہے۔ کتاب کی تعلیم دینے والا معلم حقیقت رحمت محبت ہے، اور جو فتح بیونی ان کی اتباع کرتا ہے یحببکم اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ یحببکم اللہ بڑا زور ہے، باقی سب کمزور ہے، کچھ نہیں ہے۔ لا الہ میں پہلا جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے اللہ اکبر کبیرہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت، یہ رحمت، یہ محبت، اور پھر حقیقت رحمت اور محبت کا والی وارث اللہ پروردگار ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے حقیقت حاصل ہو تو اللہ کے بندے سے حقیقت ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے رحمت حاصل ہو تو اللہ کے بندے سے رحمت ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ محبت حاصل ہو تو یہ اللہ کے بندے سے حاصل ہے، اور اللہ کے بندے کی زبان پر، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ اور گفتہ اللہ بول، اللہ پروردگار بولتا ہے۔ فتح بھی انہیں کوئی چھوٹی بات ہے؟ سنیے ذرا کہ پہلا گناہ کیا ہے، سنیے ذرا پہلی توبہ کیا ہے، اب سنیے ذرا دوسری آخری نیکی کیا ہے، اور یہ آخری نیکی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر شکر ادا نہ کروں، اور پھر میں شکر کی تعلیم دیتا ہوں۔ علم میں اضافہ، جب علم دیا تو کون سا وہ لمحہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والا اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ قیامت تک جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، قیامت تک کی بھی زندگی کیوں نہ اللہ کے بندے کے پاس ظاہری موجود ہو، کوئی جاتا ہے تو علم کی عطا ہوتی ہے، اور کب علم میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ پروردگار ہر آن نئی شان میں، اور اللہ کا بندہ جو ہے اسے اللہ پروردگار کی طرف سے ہر لمحہ علم نہ ہوتا ہو۔ اگر ادھر محبوب ہر لمحہ نئی شان میں ہے تو ادھر مومن جو ہے ہر لمحہ وہ بھی نئی اللہ کی عطا آن میں ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا تو رابطہ ہے نا، اب 24 گھنٹے میں ہر لمحہ بتایا جا سکتا ہے نا، 24 گھنٹے کا ہی تو اللہ کے بندے کا اپنے اللہ محبوب کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ، اپنے محبوب استاد کے ساتھ، اپنی ماں باپ کے ساتھ کب ہے جب رابطہ نہیں ہوتا، رابطے کے اندر ہے۔ یہ تو رابطہ ہی بڑا پکا ہے، یہ کون سا ذہنی رابطہ ہوتا ہے، یہ تو سچ علم ہو جانے کے بعد کا رابطہ ہے۔ علم ہو گیا ہے، علم ہو جانے کے بعد کا رابطہ ہے۔ اب کیا بلوغت چلی جاتی ہے کہیں؟ علم کی عطا میں علم ہی دیتی چلی جاتی ہے، بلوغت سے پھر بڑھاپا، بڑھاپے کا بھی علم عطا ہوتا چلا جاتا۔ اب آئیے سچی بات کی طرف، حقی بات کی طرف، علم الہی کی طرف، کہ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا یہ علم کی پیروی ہے۔ اللہ کا بندہ علم عطا کرتا ہے، اور یہ علم کی پیروی یہ ابدی زندگی ہے، جسے ابدی زندگی عطا ہوئی ہے اسے اللہ کا بندہ ملا ہے۔ پکی بات پکا لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں شک شبہ کوئی نہیں ہے، کتاب میں شک شبہ کوئی نہیں ہے، کتاب میں اللہ کا حکم ہے جو شیطان کو دیا گیا، اور اللہ کا حکم ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا گیا کہ لا تقربوا ھذہ شجرہ۔ آپ محبت میں یار کی بھول گئے، بھول پہلے گئے تھے، یاد نہیں تھا حکم،
محبت میں پھر کیسے بھول گئے؟ شیطان نے کہا ہمیشہ جنت ہی ملی رہے گی، آہا جنت میں رہو گے، اپنے یار کے ساتھ رہو گے، کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ بھولے سب کے پہلے تھے، یاد وہ بات نہیں تھی، بھولے ہوئے تھے محبت کے اندر، شوق کے اندر، یار میرا ملے گا مجھے، لے بھائی ایک واری کی میں تو 100 بار یہ پھل کھاواں گا، یاد نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام توبہ لے کر آئے، کس کی توبہ تھی؟ بھول جانے کی توبہ تھی۔ پھر بھولنے کے بعد کیا؟ کھا لینے کی توبہ تھی۔ روزہ بھی تو ہم رکھتے ہی ہیں نا، روزے میں بھی تو بھول جاتے ہیں نا، روزے میں بھی تو کھا لیتے ہیں نا۔ جاگتے ہی نماز ہوتی ہے نا، نماز میں کوئی سو جائے تو کیا کرے گا؟ نماز دوبارہ پڑھے گا، جاگ رہا ہے، اور جب سو رہا ہے اٹھا ہی نہیں گیا، اب کیا کرے گا؟ اللہ سے توبہ اللہ کے بندوں نے جو مانگی ہے نا، وہ گناہ کی توبہ نہیں ہوتی، وہ گناہ کی توبہ نہیں ہوتی، غفلت کی توبہ ہوتی ہے، بھول جانے کی توبہ ہوتی ہے۔ بھوک کی شدت کی توبہ جس طرح ہوتی ہے، اس میں اللہ پروردگار کہتا ہے کہ اس وقت تک صبر کر، اور جب دیکھے تو مرنے کے قریب ہو تب کھا لینا۔ اسی طرح جب جہالت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو جہالت کی توبہ ہوتی ہے بھائی، ایسے نہیں بنا بھی جہالت، جو جہالت میں گناہ کرتا ہے جہالت کی توبہ ہوتی ہے۔ گناہ کی توبہ شیطان کو کرنی چاہیے، گناہ تو شیطان نے کیا ہے، شیطان کے حواریوں نے کیا ہے، اور جنہوں نے گناہ کیا وہ تو گناہ کی توبہ کریں، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ اللہ پروردگار کے حضور یہ دعا مانگے، اللہ میں کھاتا رہتا ہوں، ادھر تو پروردگار میرا ہے، تو بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کھا لے تو پھر ہم بیٹھیں گے آپس میں کہیں لیٹرین میں پہنچا ہوتا ہوں، اللہ پروردگار میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کے پاس میں نے جانا ہے، جلدی جلدی کرو، اور مجھ میں عیب ہیں، اللہ پروردگار تو بے عیب ذات ہے، ہمیں اپنا وصال دے دے، اپنے بندے کا وصال دے دے، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنے بندوں سے ملا دے، تو وہ علم ہے بھائی۔ ہم علم کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ علم کے اضافے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق تو نے دی ہوئی ہے، کہ ہماری تو توبہ سنتا ہے، ہماری کمیاں نکالنے والا ہے۔ یہ بین السطور باتیں ہیں، یہ اللہ کے بندے کی صحبت کے بغیر تو پتہ ہی نہیں لگتی۔ وہ کہتا میں قرآن مجید کا ترجمہ، بخاری شریف کا ترجمہ اور فلانی کا ترجمہ پڑھ کے آیا ہوں، تینوں پتہ نہیں گا کہ ترجمہ پڑھنے سے کلام اللہ جو ہے وہ علم ہے، ترجمہ پڑھنے سے علم کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر علم کے ساتھ سدھ بدھ وصال ہوتا ہے تو معلم کی تعلیم سے ہوتا ہے، ترجمہ تو قرآن مجید کا جو ہے یہ تو عربی زبان سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی عربی زبان تھوڑی ہے کہ یہ عربی زبان ہے، یہ تو کلام اللہ ہے، یہ تو علم ہے اللہ پروردگار کا، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جو وحی میں نازل ہوئے ہیں۔ احکام کی تعلیم تو معلم دیتا ہے، ترجمے سے تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ترجمے میں جو پتہ بات چلتی ہے وہ اللہ کے بندے کا کلام ہو، اللہ کے بندے نے وہ ترجمہ لکھا ہو تب ہے، اور جو ترجمے پڑھ کے ترجمے کرتا ہے وہ نہیں ہے۔ آج کل یہ نہیں پتہ کہ عالم کون ہوتا ہے۔ عالم ہمیشہ یاد رکھنا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس نے معلم سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور جس نے معلم سے تعلیم نہیں حاصل کی بڑا پاگل ہے۔ علم اسے کیسے حاصل ہو گیا؟ رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، قلم تو لکھوا دے رحمت چوں۔ حکم کی تعلیم دینے والا ہمیشہ معلم ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور ایک اللہ کی ذات صفات افعال کا علم ہے۔ ترجمہ پڑھ کے ترجمے پڑھانے والا استاد نہیں ہوتا، استاد پتہ کون ہوتا ہے؟
جس کا استاد اللہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کا استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صحابہ ہیں، اور جن کا استاد صحابہ ہیں وہ تابعین ہیں. اس طرح سلسلے تک استاد ہوتا ہے اور پھر شاگرد ہوتا ہے. پھر ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے. ایسے ہوتا ہے. دوسری بات، یہ بات سمجھنے کے لیے جب کوئی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش حکم میں کرتا ہے کہ فرمایا جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، میری راہ میں کوشش کرتے رہنا. کیوں؟ کس کی کوشش؟ یہ حکم کی ہے. حکم کیا ہے؟ کونو عباد اللہ. حکم یہ ہے کہ میرے بندے ہو جاؤ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، بندے نہیں ابھی ہوئے. جب ہم بندے ہو جائیں گے ہم کہیں گے ہم بندے ہو گئے ہیں. وہ کب؟ کہ جب والحقنا عبادک الصالحین، اس دنیا سے جانے کے بعد. آج ہم کوشش میں ہیں، اللہ کا بندہ ہو رہے ہیں، حکم کے اندر کوشش کر رہے ہیں، اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کی عطا میں دی ہے. اس علم کی پیروی میں ہم اللہ کے بندے ہو رہے ہیں. یہ ہونے کے بعد علم سارا کچھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملا دے گا تب اللہ کے بندے. یہ ہے وہ بات. اب سنیے پھر دوبارہ یہ بات کہ جب کوئی شاگرد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ استاد بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو استاد ہوتا ہے استاد ہو کے وہ اپنے استاد کا شاگرد ہوتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام سے مخلوق ہوئی ہے نا، اس طرح علم جو ہے استاد سے ہوتے ہوتے پھر قیامت تک یہ علم جو ہے جاتا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اور مخلوق کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف سے ہے. مخلوق کی نسبت عمل کے ساتھ ہے، اور اللہ نبی رسول کی استاد کی نسبت علم کے ساتھ ہے. اب جب کوئی شاگرد بیٹھتا ہے اپنے استاد کے ساتھ تو وہ استاد اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ استاد کا شاگرد ہوتا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور اپنے صحابہ جو تھے آپ کے ان کے وہ استاد ہیں. صحابہ تابعین کے استاد ہیں، اور اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے. کوئی اپنی بیوی کو نعوذ باللہ منہا بیوی نہ کہے، کچھ اور کہہ دے، ٹھیک نہیں ہے. اپنے امی ابے کو کچھ اور کہہ دے، ٹھیک نہیں ہے. اپنے نبی رسول کو کچھ اور کہہ دے، ٹھیک نہیں ہے. علم ہو جانے کے بعد اللہ کو جو اللہ کے علاوہ کچھ اور کہہ دے، ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدم علیہ السلام کو اپنا بابا کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے. امی ابا نہیں ہم کہتے، بابا جی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پروردگار کے شاگرد ہیں اور صحابہ کے استاد ہیں، اتنا اونچا ادب مقام ہے. ہم اس ادب مقام کے خلاف نہیں کہتے جی ساڈا بھی استاد اللہ دے نبی ہے، ساڈا بھی مرشد اللہ دے نبی ہے. علم کے اندر، اولاد ہونے کے اندر جو ہمارا ماں باپ ہے اس کا ہی ذکر کیا جائے گا، اسی کا ذکر کیا جائے گا. عزت میں، ادب میں، اکرام میں، عطا میں بڑے کی طرف سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ہمیں صحابہ اکرام سے ہی سارا کچھ ملا ہے، ہمیں تابعین سے ہی سارا کچھ ملا ہے، ہمیں تبع تابعین سے ہی سارا کچھ ملا. اس کے بعد جو کافر ہیں، گندے ہیں، چوڑے ہیں، بھنگی ہیں جمع، ان سے تھوڑی ملا ہے ہمیں. بڑے کی حمد و ثنا ہی تو اللہ کی حمد و ثنا بنتی ہے، لیکن جو رشتہ ہے وہی رشتہ رہتا ہے قیامت تک. ماں جنم دینے والی کا رشتہ وہی ماں ہی رہتا ہے. استاد جس کو جو ملا ہے وہی استاد رہتا ہے. اب جب ہم بندہ ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح جو اپنے استاد کے ساتھ ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے جب تک زندگی ہے، وہ عالم ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور جو استاد کے ساتھ نہیں بیٹھتا وہ غیر عالم ہے. اطلب العلم من المہدی الی اللہ، وہ غیر عالم ہے. اس نے ترجمے پڑھے ہیں، اسے کیا پتہ ترجمے پڑھ کے علم اس لیے نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کلام اللہ علم اللہ ہے. یہ تو معلم ہمیں بتا سکتا ہے. اے نہیں تاگا کاڑا تے چٹا لے کے آ جائیے تو حکم کا پتہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں پتہ ہوتا. یہ تو معلم بتائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو استاد بتائے گا جس نے شاگردی میں
کیا حاصل کیا؟ علم حاصل کیا ہے. علم کی پیروی تو وہی بتا سکتا ہے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں یہی بات کا ذکر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے. کبھی بھی یاد رکھنا، غیر عالم کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا. ہلکے کتے سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے وہ. ہلکے کتے کا تو وقت میں انجیکشن وغیرہ لگا دو گے اور پھر بعد میں وہ ہلکا پن ختم ہو جائے گا، اور اگر وقت پہ انجیکشن نہ لگ سکا ہلکا کتا ہی ہو کے مرے گا وہ. پہلا شیطان ہے اور قیامت تک شیطان کے پیروکار ہیں. یہ استاد کے بغیر ہیں، ان کے پاس کوئی استاد نہیں ہے. انہیں کیا پتا کہ عبادت جو ہے اس کی حقیقت قبولیت ہے، ورنہ عبادت عمل ہے، اور اس عمل کو قبولیت تب ملتی ہے جب اسے حقیقت حاصل ہو جائے. حقیقت کیا ہے؟ حکم کی تعلیم علم ہے. عبادت کا علم ہے تو حکمی علم ہے. اللہ کی ذات صفات افعال کا علم ہے تو حقیقی علم ہے. حقیقی علم حاصل ہو تو قبولیت ہے، اور جب حقیقی علم عطا ہوتا ہے تو تب شکر ہم پر بنتا ہے. اور یہ امت مرحومہ جو ہے اسے اللہ پاک نے علم کی عطا میں مومن رکھا ہے. یہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک عارضی زندگی کے اندر جو لمحہ اسے ملتا ہے وہ لمحہ اس کا ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. کیسے ماں باپ جو ملا ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ استاد ہوتا ہے، استاد اپنی صحبت میں اسے رکھتا ہے، یہ علم ہی دے رہا ہوتا ہے. یہ نا کہ وہ چوسنی پی رہا انہوں کی علم دا پتہ. شاگرد نو کیا؟ شاگرد کو علم کا کیا پتہ ہوتا؟ پتہ ہوتا کوئی شاگرد کو کوئی علم کا پتہ ہوتا؟ کون دیتا ہے؟ استاد اس کا تعلیم کرتا ہے. پیدا ہوتے ہی ماں باپ مومنین کے ہتھے جب وہ چڑھتا ہے تعلیم وہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اللہ کا محبوب بناتے ہیں. یہ ہے تعاون البر والتقوی. پھر ان کا بڑا ہے، ان کا استاد ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. ماں باپ کا استاد اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندوں کا استاد ہوتے ہوتے صحابہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ 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 ہے. حق یار حق. ہم سب کا استاد اس ناطے تو اللہ پروردگار ہو گیا کہ وہاں سے علم آیا ہے. لیکن لمحہ لمحہ جو زندگی کا ہے یہ بھی تو ہمارا ہے، اللہ نے دیا ہوا کہ نہیں ہے. بات ہماری ہو ہم اللہ پہ ڈال دیں. عمل ہمارا ہے، اللہ تو عمل نہیں نہ کرتا. اللہ تو عمل کی حقیقت رحمت محبت دیتا، اپنے بندے دیتا ہے اور حکم دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ ہوئے. یہ روڑا نہیں ڈالنا. روڑا وہ ڈالتا ہے جو غیر عالم کے ساتھ اپنی زندگی کا لمحہ کوئی گزارتا ہے. اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو غیر عالم کو اپنا لمحہ دیتا ہے. جیسے ماں باپ چپ شاہ جو آنے والا ہے اس کی تعلیم فرماتے ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو غیر عالم کو لمحہ دیتا ہے. اللہ اکبر، اس سے لمحہ کوئی نہیں لیتا. کیوں؟ اس کا لمحہ تو کفر شرک ہے، اس کا لمحہ تو عبادت کی نامقبولیت ہے. اسے تو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے بندے کے ساتھ بیٹھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ جا کر اس فاسق و فاجر ترجمہ جاننے والے کے ساتھ جا کر بیٹھے؟ یہ حکم نہیں آیا. جا کر نہ بیٹھے، وہ آ جائے تو فبیہا، یہ جب جائے تو اللہ کے لیے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جا کر اس پر عطا کرے کہ اللہ نے یہی فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین، میرا بندہ آیا ہے جو تم پر عطا ہے، عطا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے. تو اللہ کا بندہ ہو رہے ہیں، ہونے کے لیے بہترین مجرب چیز جو ہمارے ہاتھ اللہ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے. تبھی کوشش اس کی کامیاب ہے نا. اور اگر کوئی اللہ پروردگار جو وسیلہ دیتا ہے نہیں لیتا، وہ علم ہو جانے کے بعد وسیلہ تو نہیں لیتا. دنیا میں کیسے آیا ہے؟ ماں باپ کے ذریعے آیا. اللہ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ علم ہو جانے کے بعد تو ماں باپ کو نہیں لیتا کہ وہ وسیلہ بنے. علم ہو جانے کے بعد تو استاد کو نہیں دیتا کہ وہ وسیلہ بنے. علم ہو جانے کے بعد اللہ کی ذات صفات افعال کو وسیلہ نہیں بناتا کہ وہ وسیلہ بنے. اور علم ہو جانے کے بعد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر عبادت
نماز عبادت کو وسیلہ نہیں بناتا، اللہ کا تو حکم ہے کہ انہیں وسیلہ بناؤ. بس یہی وہ مار ہے جو پہلی شیطان پر پڑتی ہے کہ اللہ پروردگار و علم آدم الاسماء، اسماء سکھانے والا استاد دیتا ہے اور وہ اپنے استاد کا انکار کر دیتا. لانتی ہے، پھر اس کے پیروکار بھی لانتی ہیں، بغیر استاد کے ان کو ترجمے سے علم ملا ہے، ڈکشنری سے علم ملا ہے، ڈکشنری سے انہوں نے احکام جانے ہیں. پاگل ہو گیا، ڈکشنری سے بھی کبھی علم ملتا ہے؟ جو استاد دے رہا ہوتا ہے اس کے معنی دیکھے جا سکتے ہیں. استاد نے بڑا اونچا لفظ کہہ دیا ہے، ڈکشنری جی بتاؤ میں لفظ جانوں گا تو مجھے آگے استاد کی بات سمجھ میں لگے گی. انہوں نے ترجمے کو ہی علم جان لیا. ترجمہ میرا اور آپ کا کیا ہے، اور کلام اللہ اللہ کا ہے، اور کلام اللہ کی تعلیم اللہ کا بندہ نبی رسول دیتا ہے. اللہ خیر کرے، باتیں بڑی ہیں، فتابیونی سارا کچھ ہے، اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں. اللہ اللہ شرمندگی ہے. فتابیونی کے اندر وہ لمحہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہزاروں سال کی زندگی عارضی سے اوئے ہوئے کہیں اونچا ہے. وہ ماں توفیق الا باللہ.